اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، آپ کا ایک وصف ہے، اور یہ سب سے خاص وصف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مہمان ہی مل جائے کہ اس کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے، بڑی خواہش ہوتی تھی۔ فلسطین کے اندر جب آپ رہتے تھے تو بڑا بڑا لنگر پکتا تھا، بڑے لوگ آتے تھے اور اس آستانے سے جا کر کے کھاتے تھے۔ غریب لوگ جو ہے ان کی آپ دعوت کیا کرتے تھے، دعوتیں آج بھی ہوتی ہیں، آج امیروں کی کرتے ہیں، بلکہ اب تو ٹرینڈ بدل گیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کل آپ کی دعوت میرے پاس ہے، پرسوں میری دعوت آپ کے پاس ہو، یہ ٹرینڈ بدل گیا، امیروں کی دعوت کر رہے ہیں۔ پارٹیاں ہوتی ہیں، ابھی یہ عید کا موقع قریب آ رہا ہے نا، تو ٹکا پارٹیاں بھی ہوں گی اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں وہ ہوں گی، امیروں کی جو ہے وہ دعوت کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر غریبوں کی دعوت کرتے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کا یہ مبارک پہلو دیکھتے کہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہم جو مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ سنت ابراہیمی کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ آپ کے ہاں جو بڑا لمبا چوڑا دسترخوان لگتا تھا، ایک مرتبہ مہمان آئے آپ کے پاس، تو مہمان آئے کافی دور سے، وہ مہمان جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کھانا طلب کیا، تو اتفاق سے کھانا تھا بھی نہیں، فلسطین کے اندر قحط آیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں تو اللہ ہی ان کی حاجت روائی کرے گا، اور کچھ غلاموں کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم مصر کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک دوست رہتا ہے، جب قحط آتا ہے نا تو وہ کچھ گندم محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، میرا نام جا کر کے لینا، میں قاسم بھی بھیج دیتا ہوں، تم کو گندم دے دے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ 5-6 غلام گھوڑے لے کر کے، اونٹ لے کر کے جب وہاں پر پہنچے، اس نے کہا گندم تو بہت زیادہ تھی میرے پاس، لیکن میں نے تو ساری تقسیم کر دی ہے، اب خالی ہاتھ واپس پلٹ رہی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں پہلے دور کے اندر دیواریں اونچی نہیں ہوتی تھی، دیواریں نیچی ہوا کرتی تھی کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اب وہ لوگ آ رہے تھے، دیواریں نیچی تھی، تو غلاموں میں سے ایک غلام سوچنے لگا کہ یار ہم خالی اونٹوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، وہ مہمان بیچارے بڑی دیر سے آ کر کے بیٹھے، ان کو دل ٹوٹ جائے گا، یہ تو کچھ لے کر کے نہیں آئے۔ تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ بوریاں اس کے اندر ریت بھر لیتے ہیں، ایک مرتبہ گھر کے اندر ان کے سامنے لے کر کے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم سے عرض کرتے ہیں کہ وہ خود ان کی دلجوئی فرما لیں گے۔ جب گئے تو کھانے کا جب وقت ہوا تو حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھیں، اور آپ نے جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اللہ کی برکت سے وہ ریت گندم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ نے اس گندم کو لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کا قیلولہ فرما رہے تھے، انہوں نے اس گندم کو پیسا، روٹیاں بنائی، اور بڑی خوشبو تھی اس گندم کی، روٹیاں بنا کر کے جب دسترخوان پہ کھانے رکھ دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، تو اللہ نے وحی فرمائی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ دسترخوان پر آئے تو اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی، حضور وہ جو آپ کا مصر والا دوست ہے نا، اس نے اب کی بار ایسی گندم بھیجی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی گندم نہیں دیکھی، اور ایسی خوشبو آئی ہے اس گندم کے اندر سے کہ زندگی میں کبھی میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا دیے، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ گندم میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، اور ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک مبارک پہلو یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔